السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور صاحب کیا حال ہے؟ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ کا فضل ہے۔ اللہ کا فضل ہے، اللہ کرم فرمائے، رب العالمین کرم فرمائے۔ آمین آمین۔ وہ کچھ حالات نوٹ کرا دو وہاں کے، تو چینل پہ ڈلوا دیں۔ جی حضرت، کچھ سب حالات اچھے ہیں، خیریت ہے۔ کچھ حالات بتا دو وہاں کے، تو چینل پہ ڈلوا دیں، لوگ سن لیں۔ اچھا 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 اچھا۔ کیا حالات ہیں وہاں پر؟ کون سے ضلع میں ہو آپ؟ میں جی یہاں ہوں، بھرتپور ضلع میں۔ بھرت پور میں تو میوات میوات۔ اب سنی وہابی کا معاملہ نہیں ہے اتنا بھرت پور میں؟ نہیں، یہاں بھرتپور میں سنی وہابی کا معاملہ نہیں ہے جی۔ بھرت پور میں جو رات میں دیوبند والے ہیں شاید۔ ہاں، دیوبند والے زیادہ ہیں سر۔ وہاں پر وہ جامع مسجد میں بھی وہی لوگ ہیں۔ کہاں پہ؟ بھرت پور کی جو جامع مسجد ہے نا، بڑی مسجد، جی 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 شاہی مسجد جو ہے، جی جی، سب دیوبند والے بھرے پڑے ہیں سر۔ ہاں سب دیوبند والے بھرے پڑے ہیں پورے علاقے میں۔ ان دیوبند والوں نے تو حضرت پورا جال بچھا رکھا۔ ہاں مدرسے بھی بنا رکھے ہیں، مسجدیں بھی ہیں، مدرسے بھی ہیں۔ اللہ رحم کرے، اللہ رحم کرے۔ تو حضرت یہ حق پہ ہیں کیا؟ اب یہ 5واں پام ہے جو یہ حق پہ ہے؟ ارے تھوڑی بہت کمی ہے ان میں، سب میں کمی ہے۔ نہیں حضرت، مسلک تو 4 ہیں، یہ 5واں پام کہاں سے آ گیا؟ یہ ہاتھی کے 4 پیر رہتے ہیں، اور 5واں کیا رہتا ہے؟ وہ نکلتا ہے جو وہ اعلیٰ حضرت نے کون سے مسلک سے ہو؟ اعلیٰ حضرت مسلک سے ہو؟ نئے مسلک بنا دیے ان لوگوں نے۔ اللہ رحم کرے، اللہ رحم کرے۔ وہ 5 پوری دنیا میں 4 ہی مسلک ہیں بس۔ میں ایم پی میں گیا تھا حضرت کسی کام سے۔ ہاں یہ کون سا ہے یہ آپ کا؟ یہاں یہ کھنڈوا کے آس پاس گیا تھا میں۔ ہاں کھنڈوا میں کسی کام سے۔ ہاں، کھنڈوا کے آس پاس ایک گاؤں ہے، میرے دھیان نہیں آ رہا ذہن میں، تو وہاں گیا تو ساتھ وہ بول رہے تھے آپ کون سے مسلک سے ہو؟ من کی جی مسلک سے، ہاں وہ من کی جی مسلک تو 4 ہیں، کون سے مسلک سے ہو؟ من کی جی مسلک امام کون ہے؟ من کیا بھائی حنفی ہیں ہم لوگ، تو حنفی ہیں، مسلک حنفی ہے ہمارا۔ اور بولے آپ امام احمد رضا مسلک سے نہیں ہو؟ میں نے کہا یہ تو ہمیں پتہ نہیں۔ 4 پائے کے 4 پام، خانہ کعبہ کے 4 کونے، اور کیا نام ہے ہاتھی کے 4 پام، اور کیا نام 4 فرشتے، 4 کتاب۔ یہ 5واں پام کہاں سے آ گیا؟ یہ کون سا مسلک ہے؟ اور 4 ہی فرشتے بڑے، 4 ہی خلفاء بڑے، 4 ہی خلفاء راشدین، 4 کتابیں، قرآن، تورات، زبور، انجیل، سبحان اللہ، تورات، انجیل، زبور اور کلام پاک، اور 4 سمت، مشرق، مغرب، شمال، جنوب۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ 4 سمتیں، مشرق، مغرب، شمال، جنوب۔ شمال جنوب۔ اور اللہ کے نام میں بھی 4 حرف ہیں، اللہ میں 4 حرف، اور اللہ کے رسول کے نام میں بھی 4 حرف ہیں۔ الحمدللہ، اللہ آپ کو برکت دے۔ اللہ رسول میں بھی 4 حرف ہیں، رے، سین، واو، لام۔ الحمدللہ، اللہ رب العالمین، کیا بات ہے۔ اللہ آپ پر 4 کا دیکھا جائے، اور 4 ہی بیویاں رکھنے کی اجازت ہے ایک وقت میں۔ قرآن میں مثنیٰ ثلاث رباع۔ الحمدللہ رب العالمین، اجازت دی کہ 4 عورتیں رکھ سکتے ہیں۔ اللہ آپ کے علم میں اور برکت دے۔ اللہ آپ کے علم میں چاروں قل یا ایھا الکافرون، قل اللہ، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ سبحان اللہ رب العالمین، سبحان اللہ رب العالمین۔ میرا رب بہت بڑا رحیم ہے، بہت برکت دے آپ کو، اللہ بہت برکت دے۔ مسجد میں بھی 4 حرف ہیں، میم، سین، جیم، دال، اور امام میں بھی 4 حرف ہیں، الف، میم، پھر الف، پھر میم، 4 حرف امام میں، 4 مسجد میں، 4 ہی مؤذن میں، میم، الف، حمزہ، ذال، نون، 4 ہی مقتدی میں، میم، قاف، 4 ہی مصلی میں، میم، صاد، لام، یہ مصلی مانے نمازی۔ سبحان اللہ رب العالمین۔ 4 کا عدد پوری یعنی قرآن میں کئی جگہ آیا ہے، اور حدیث میں بھی ہے۔ حدیث میں بھی 4 حرف میں ہے، دال، یہ، سے۔ محدث میں بھی 4 حرف میں، میم، ہے، دال، سے۔ مفسر میں بھی 4 حرف میں، میم، سے، سین، رے۔ ہلو جی، اللہ آپ کے علم میں برکت دے حضرت، اللہ آپ کے علم میں برکت دے۔ 4 کا عدد تو قرآن میں کافی جگہ ملے گا، اور حدیث میں بھی کافی جگہ ملے گا۔ جی 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 حضرت، جی حضرت۔ سورت میں بھی 4 حرف، سورت ہم کہتے ہیں، سورت، مائدہ، سورت
سین واو رہتے جی حضرت، جی حضرت، 4 کا عدد آپ کو ہر جگہ ملے گا آپ کو. جی حضرت، الحمدللہ. اچھا وہ جو اللہ نے کہا تھا جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ قال ابراہیم رب ارنی، اے رب مجھے دکھا کیف تحیی الموتى، تو کیسے مردوں کو زندہ کرے گا قیامت میں. تو اللہ نے فرمایا قال اولم تؤمن، کیا تو ایمان نہیں رکھتا؟ کہا کہ قال بلا، کیوں نہیں، ولیکن لیطمئن قلبی، لیکن میرے دل کو اطمینان ہو جائے. اللہ نے فرمایا قال فخذ 4 من الطير، لے 4 پرندوں میں سے. وہاں بھی اللہ نے 4 پرندوں کا ذکر فرمایا کہ 4 پرندوں میں سے لو اور ان کو قیمہ کر کے یا جیسے بھی ہو الگ الگ رکھ دو، پھر بلاؤ تو وہ اڑتے ہوئے جائیں گے کہ ایسی طرح سے میں قیامت میں مردوں کو زندہ کروں گا. اللہ اللہ ہے بے شک بے شک، سبحان اللہ. تو 4 کا عدد تو ہر چیز میں، سوال میں بھی 4 حرف، سین واو الف لام، جواب میں بھی 4 حرف، جیم واو الف بے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. سوال میں بھی 4 حرف، جواب میں بھی 4 حرف، رسول میں بھی 4 حرف. سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک بے شک. اور قرآن میں بھی 4 حرف، قاف رے الف نون قرآن. اللہ اکبر. اللہ قاری میں بھی 4 حرف، قاف الف رے یہ قاری میں بھی 4 حرف. حافظ میں بھی 4 حرف، ہے الف فے رے زوئے حافظ میں بھی 4 حرف. اللہ اکبر. اللہ بے تو شک. اسی لیے تقلید جائز ہے کہ تقلید جو ہے یہ 4 کے عدد کے اوپر ہے کہ 4 اماموں میں سے کسی بھی امام کی تقلید کرے، کر لو جو قرآن حدیث کے مطابق ہو، جس کی جو بات وہ مانے. یہ نہیں کہ 4 اماموں کی ہر بات مانے، وہ ضروری نہیں ہے. 4 اماموں کی جو بھی بات قرآن حدیث کے زیادہ قریب ہو، جس کی بھی وہ ماننا جائز ہے. جی جی بے شک. سمجھ میں آئی بات آپ کے؟ جی جی، یہی تو میں کہہ رہا تھا. من کی جی حضرت آپ سمجھو، بٹھایا انہوں نے اور بہت بڑے طریقے سے. من کی جی مسلک تو 4 ہیں. اچھا اس سے اہل حدیث کا بھی رد ہو جاتا ہے کہ یہ اللہ کی منشا مرضی کے مطابق ہے 4 اماموں کا ہونا. ہاں، اللہ کی مرضی اور منشا اس میں شامل ہے. اللہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر اہل حدیث کہتا ہے، جیسے اہل حدیث یہ کہتے ہیں نا کہ صاحب کرامت کوئی چیز نہیں ہے، معجزے کو بھی نہیں مانتا اہل حدیث. جیسے اہل حدیث معجزہ کرامت کا بھی انکار کرتا ہے، سنا ہوگا آپ نے. ہلو، اچھا، نبیوں کے معجزہ کا بھی انکار کرتا معجزے ہے. کو بھی نہیں مانتا ہے. کرامت تو بڑی بات الگ بات ہو گئی، معجزے کو بھی نہیں مانتا وہ. اور پھر بھی وہ حق پہ ہیں. جیسے دونوں انگلیوں کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں انگلی مبارک سے پانی نکلا، 1500 صحابہ نے پانی پیا، اس معجزے کو بھی نہیں مانتے لوگ. جیسے کہ وہ ایک کٹورے سے 70 صحاباؤں کو پانی پلایا. ہاں وہ بھی نہیں مانتے کہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے. اہل حدیث دماغ سے چلتے ہیں کہ ایسا کیسے ہو جائے گا. اچھا ایک اہل حدیث کہہ رہا کہ حضرت خواجہ قیوم اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کٹورے میں پورا تالاب بھر لیا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا کہ کوئی اگر میں 1 بوتل پانی دوں اسے، اس میں 10 لیٹر بھر کے دے دے تو میں مان لوں کہ ایک تالاب کٹورے میں آ سکتا ہے. وہ دماغ سے چل رہا تھا. تو وہ تو 10 لیٹر کی بات کر رہا ہے کہ 1 بوتل میں 10 لیٹر کوئی بھر کے بتا دے ہم دے دیتے ہیں، یا ایک پیمانہ دیتے ہیں. تو ہم وہ تو 10 لیٹر کی بات کر رہے ہیں، ہم تو کہہ رہے ہیں کہ 1 بوتل پانی جس میں جو 1 لیٹر آتا ہو، تو 1 لیٹر 100 گرام نہیں آ سکتا. وہ تو 10 لیٹر کی بات کر رہا ہے. اللہ اللہ، ایسے تو 1 لیٹر 100 گرام پانی نہیں بھر سکتا کوئی. 1100 گرام بھی پانی نہیں بھر سکتا 1 لیٹر کی بوتل میں. کیا خیال ہے صاحب؟ جی جی جی. تو اب اگر اہل حدیث سے پوچھا جائے کہ تو یہ نہیں مانتا ہے کہ 70 صحابہ نے پانی پیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کے پیالے سے 70 صحابہ کو پلایا، اگر نہیں مانتا ہے، یا دونوں انگلیوں مبارک سے 1500 صحابہ کرام نے پانی پیا، اس کو نہیں مانتا ہے، شق القمر کے معجزے کو نہیں مانتا ہے، تو پھر اہل حدیث سے پوچھا جائے کہ بتاؤ تم جہاں کھڑے ہو یہاں پر ایسی چیزیں موجود ہیں کہ جو جس نے ایک نبی سے بات کی، کیا تم مانتے ہو؟ اہل حدیث کہے گا کہ ہم تو نہیں مانیں گے. اچھا نہیں مانتے کیسے؟ کہ میں بتاؤں تمہارے کمرے میں جہاں تم بیٹھے ہو یا کھڑے ہو، ایسی بہت بڑی تعداد موجود ہے جس نے نبی سے بات کی. اہل حدیث کہے گا ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا بتاؤ چیٹی کیا انسان سے بات کر سکتی ہے؟ اہل حدیث کہے گا نہیں. تو پھر چیٹی نے نبی سے کیسے بات کی؟ سبحان اللہ. چیٹی نے نبی سے کیسے بات کی؟ قرآن میں دیکھے حتی اذا والآباد النمل قالت نملۃ یا ایھا النمل کلوا. چیٹی نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کہا ان کے لشکر کو کہ اپنی چیٹیوں سے کہا کہ اپنی
اے چیٹیوں گھروں میں داخل ہو جاؤ، سلیمان السلام کا لشکر آ رہا ہے، لا یاتمنکم سلیمان و جنودہ، ان کا لشکر آ رہا ہے، تم کہیں کچل نہ جاؤ اور تم کو احساس بھی نہ ہو۔ تو اب اہل حدیث سے کہا جا کہ یہ جب چیٹی بات نہیں کر سکتی انسان سے، ہم بھی مانتے ہیں کہ نہیں کر سکتی، پھر یہ چیٹی نے نبی سے کیسے بات کی؟ ہم یہی تو کہے گا اللہ کا حکم ہے تو بس، تو یہ اللہ کا حکم مانو کہ اللہ کے حکم سے ایک پورا تالاب اللہ کے حکم سے کٹورے میں آ گئے، حضرت خواجہ کہیں نواز سے آ گیا، بے شک بے شک، اللہ کا ہی حکم مانیں گے، اللہ کے حکم سے تو ہوتا ہے سب کچھ ہے۔ اللہ کے حکم سے چیٹی نے بات کری نبی سے، تو اللہ کے حکم سے ولی کے کٹورے میں پانی کیوں نہیں آ سکتا؟ کیوں نہیں آ سکتا ہے؟ کیا نہیں کہا اہل حدیث سے یہی جواب دیا جائے کہ چیٹی ایک معمولی چیز ہے جب وہ اللہ کے نبی سے بات کر سکتی ہے، اللہ کے یہی تو ہم مانتے کہ اللہ کے حکم سے ہی بات کی، ہم تھوڑی یہ مانتے کہ بغیر اللہ کے حکم کے بات کی۔ جب اللہ کے نبی نے آنکھ کو اٹھا کر صحابہ کے آنکھ میں چپکا دیا اور آنکھ درست ہو گئی، پھوٹی ہوئی آنکھ نکلی ہوئی، تو ایک ولی کے کٹورے میں پانی کیوں نہیں آ سکتا؟ ہاں، اب یہ اہل حدیث کے دماغ ایک نبی کی انگلی سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو سکتے، تو ایک ولی کے اہل حدیث کسے مانتا ہے؟ اہل حدیث یہ مانتا ہے کہ ہم موبائل میں بیٹھے بیٹھے ہندوستان سے امریکہ والوں کو دیکھ سکتے ہیں، اسے مانتا ہے اہل حدیث۔ جی کیا کہا حضرت؟ اہل حدیث اسے مانتا ہے کہ ہم یہاں ہندوستان سے، جے پور سے، کوٹا سے بیٹھے بیٹھے امریکہ والوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس کو تو مانتا ہے، اس کو بہت بڑا مانتا ہے کہ ہاں یہ کمال ہے انسان کا، انسان کے کمال مانتا ہے۔ جبکہ اللہ نے عقل، انسانوں کو عقل اللہ نے دی ہے، انہوں نے یہ تیار کیا، تو اسے تو مانتا ہے کہ ہاں یہ سائنس کا کمال ہے، سائنس کا کمال مانتا ہے۔ اچھا، اس کو نہیں مانتا، بغیر اللہ کی قدرت کے کمال کو نہیں مان رہا، سائنس کے کمال کو مان رہا ہے کہ ہاں میں امریکہ والوں کو دیکھ سکتا ہوں موبائل سے، اور یہ بھی چیک کر سکتا ہوں کہ میرے گھر میں کون چوری کر کے گیا ہے، کون نہیں گیا ہے، یہ بھی دیکھ سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، اللہ کی اس قدرت کو نہیں مان سکتا، نہیں مان رہا، اب وہ انسانوں کی بنائی چیزوں کو مان رہا ہے اہل حدیث۔ حضرت میرے گاؤں میں بالکل بھی بادل نہیں تھے اور کوئی آثار نہیں تھے بارش کے، نہ ہوا کے، جیسے بھی طوفان، اور ایک دم سے اولے پڑ گئے، موٹے موٹے پلی جیسے، اور اولے برف کے ٹکڑے آئے، جیسے کہ کاٹ کے ٹکڑے، کسی کے اگر سر میں لگ گیا تو پھٹ گیا، سمجھے، اور اگر کسی کی ٹین میں گھس گیا تو ٹین ٹوٹ گئی۔ تو اس کو تو نہیں مان رہا اہل حدیث کہ اللہ بغیر ہوا کے، بغیر پانی کے، بغیر آثار کے جب پتھر برسا سکتا، برف کے ٹکڑے آ سکتے پتھر کی شکل بن کے، ایک تو اولا رہتا ہے جی ویسا گول گول، اور ایک کیا بولتے ہیں جب آپ کے یہاں اولا بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں اس کو؟ اولا ہی بولتے ہیں، اولا۔ تو وہ اولا کی شکل میں نہیں آئے، وہ ایسے آئے جیسے پتھر کی سل رہتی ہے نا، سل بڑے بڑے، ہاں چونچ دار، یہ بھی نہیں بڑے بڑے نہیں، چونچ دار، چونچ دار، جیسے پتھر کے ٹکڑے کرتے ہیں تو وہ سل میں سے ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ تو بتا اللہ کی اس قدرت کو نہیں مان رہا، وہ بغیر بالکل سورج تپش ہے، دوپہر کا 1 بج رہا ہے، اللہ نے کہا، وہ قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے کتنی جگہ ایسا نکلے کہ پرندے نے، اچھا یہ پرندے کی بات کو ان سے پوچھا جائے کہ تو یہ نہیں مانتا ہے کہ ولی دوسری جگہ باہر کی، جیسے گھر بیٹھے ولی بہت سے خبر دیتے تھے نا کہ امریکہ میں ہونے والا، افریقہ میں ہونے والا، ولی اللہ نے ایسی بہت سی باتیں بتائی ہیں اللہ کے حکم سے، بتا دی۔ تو اب یہ نہیں مانتا، یہ کہے گا کہ نہیں ہم نہیں مانتے کہ خواجہ غریب نواز اجمیری رحمت اللہ علیہ دلی کا حال جان سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، اللہ کے حکم سے ہی مانتے ہیں ہم بھی کہ اللہ کے حکم سے دیکھ سکتے ہیں، جان سکتے ہیں ولی اللہ، تو کہنا اچھا یہ نہیں مانتا، کہ کہے گا نہیں مانتے، اچھا یہ بتا، قرآن میں ذکر ہے کہ جب سلیمان علیہ السلام نے کہا لا ارى الحدود، آج میں نے حدود کو نہیں دیکھا، ہم کہاں من الغائبین، وہ کہاں غائب ہو گیا، لأعذبنہ عذابا شدیدا، آج میں اس کو سخت عذاب دوں گا یا اس کو ذبح کر دوں گا، او لأذبحنہ او لیاتینی بسلطان مبین، یا تو کوئی خبر لائے، کوئی وجہ بتا نہ آنے کی۔ وہ حدود آیا بعد میں، کہا کہ کہاں غائب ہو گیا تھا، تو پھر اس نے یہی تو بتایا، فمکث غیر بعید فقال احطت بما لم تحط به وجئتک من سبأ بنبأ یقین، کہ میں نے دیکھا ملک سبا میں ایک عورت ہے جس کو لوگ سجدہ کرتے ہیں، وجدت من سبأ انی وجدت وہ اوتیت من کل شیء ولها عرش عظیم وجدتها وقومها، اور میں نے پایا وقومها اس کی قوم کو، یسجدون للشمس، کہ وہ سورج کو سجدہ کرتے من دون اللہ، اللہ کے علاوہ،
اللہ تو کہنا اچھا اہل حدیث تو یہ تو نہیں مانتا کہ ولی اللہ بھی یہاں سے ہندوستان سے امریکہ کو دیکھ، امریکہ والوں کو دیکھ سکتے ہیں، یا افریقہ والوں کو، یا انگلینڈ والوں کو، یا بمبئی والوں کو، کہنا یہ تو تو مان رہا ہے، یہ اس کے بارے میں تو حضور نے کیسے دیکھ لیا وہاں سے، بالکل اس کا تخت بھی دیکھ لیا، لوگوں کو سجدہ کرتے ہوئے بھی دیکھ لیا ہے، کہنا یہ تو قرآن میں ہے اہل حدیث، اب تو مانے گا، مجبور ہے کہ وہ تو قرآن میں ماننا پڑے گا تیرے باپ کو بھی، اللہ کہ نا ایک پرندے کو بھی اللہ نے صلاحیت دی ہے کہ اس نے وہیں سے دیکھ لیا تھا کہ ملک سبا ہے میں وہاں پر بلقیس رہتی ہے، وہاں کے لوگ اللہ کے علاوہ غیر اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، سورج کو سجدہ کرتے ہیں، قرآن میں ذکر ہے اس بات۔ حضرت قرآن ذکر کرتا ہے ہدہد اس بستی میں گیا تھا یا وہ دور سے دیکھا؟ ہاں گیا تھا گیا تھا، اور نبی کو یہ اب یہ وہ خبر لے کے آیا تھا، یا تو گیا ہی ہوگا، وہیں تک گیا ہوگا جبھی تو خبر لے کے آیا ہوگا گیا، لیکن ایک پرندہ ہے وہ بھی تو یہ جان رہا ہے کہ یہ تخت ہے، اس کا تخت ہے، اور لوگ سجدہ کر رہے ہیں اللہ کے علاوہ غیر اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں، وہ بھی تو اس نے دیکھا، اللہ یعنی سورج کو بھی تو دیکھ لیا اس نے، سورج کو بھی دیکھا، اور لوگوں کو سورج یہ بھی تو پتہ لگا لیا کہ یہ اللہ کے علاوہ سورج کو سجدہ کرتے ہیں، یسجدون للشمس، اللہ یعنی یہ بھی تو علم غیب والی بات ہو گئی نا کہ وہ اللہ کے حکم سے یہ بھی جان لیا اس نے کہ یہ اللہ کے علاوہ سورج کو سجدہ کرنا ہے، جبکہ سورج تو آسمان کے اوپر ہوتا ہے۔ دجل کا زمانہ ہے حضرت، دجل کا، فریب کا زمانہ ہے، دھوکے کا زمانہ ہے، تو اللہ نے بہت سے ولیوں کو ایسی خبر دے دی کہ انہوں نے غیب کی باتیں بتا دی۔ اب ذاتی علم غیب تو اللہ کو سب جانتے ہیں، ذاتی علم غیب اللہ ہی کو ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے، بریلی والے ہی مانتے اس بات کو، لیکن اللہ نے جس کو عطا کر دیا تو اللہ کی مرضی کا معاملہ ہے کہ اللہ غیب کی خبریں کسی کو بتا دے۔ تو بہت سی باتیں ولیوں نے بتائی ہیں، دنیا بھر میں ایسے واقعات ہوئے ہیں، اور قرآن میں ہے، وہ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ہے کہ انہوں نے کہا وَأُنَبِّئُكُم میں خبر دوں گا بما تاکلون جو تم کھاتے ہو، وما تدخرون فی بیوتکم جو تم اپنے گھروں میں جمع کرتے ہو میں اس کی خبر دے دوں گا۔ سبحان اللہ۔ تو ہم یہی تو مانتے ہیں کہ اللہ کے حکم سے ہے، اللہ کے حکم، تو پھر اب جیسے فرشتوں نے کہا، اللہ نے کہا قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں بنانے والا ہوں اپنا خلیفہ، تو تمام فرشتوں نے کہا قالوا وتجعل فیہا، کیا تو ایسے کو خلیفہ بنائے گا من یفسد فیہا جو زمین میں فساد پھیلائے گا، ویسے کو دماغ خون بہائے گا۔ تو فرشتوں کی مراد وہاں پر آدم علیہ السلام نہیں تھے، فرشتوں کی مراد، فرشتے جو ہے مخاطب آدم علیہ السلام سے تھے، لیکن مراد ان کی اولاد تھی کہ ان کی اولاد قتل کرے گی، خون بہائے گی، اور ان کی اولاد میں ایسا ہوا ہے کہ ان کی اولاد بھی قتل کرنا۔ اللہ کے حکم سے فرشتوں کو اس بات کا علم تھا کہ آگے چل کر اس کی اولاد اللہ کی نافرمانی کرے گی، شیطان کا کہنا مانے گی، خون بہائے گی، خون بہائے گی، اللہ کے حکم سے فرشتوں کو علم تھا، سمجھے؟ تم سب یہی مانتے کہ اللہ کی قدرت سے، اللہ کے حکم سے ایسا ہوتا ہے، اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے، ہوگا۔ حدیث تو اس کو بھی نہیں مانتا کہ اللہ کے حکم سے ایسا ہو سکتا ہے، اس بات کو نہیں، اللہ رحم کرے۔ دعویٰ کرتے ہیں، زبانی دعویٰ ہے توحید کے ماننے کا۔ حضرت یہ کیا کریں پھر ان کا، یہ اہل حدیث اور ان کا یہ کیا کریں ان کا؟ ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں کہ اگر اہل حدیث یہ کہتا ہے کہ اولیاء اللہ کوئی کشف کرامت نہیں مانتے ہم، نہ روحانی نظام ان کے ہاتھ میں ہے، اولیاء اللہ یہ اہل حدیث یہی مانتے ہیں کہ اولیاء اللہ کوئی چیز نہیں ہے، روحانیت کوئی چیز نہیں ہے، کشف کرامت کوئی چیز نہیں ہے، اچھا بتاؤ اہل حدیث کہ پانی کون برساتا ہے؟ اہل حدیث کہے گا کہ اللہ برساتا ہے، کہنا اچھا ہم بھی مانتے ہیں اللہ برساتا ہے، کہنا اچھا بتاؤ اللہ برساتا ہے نا، سارا پانی اللہ ہی برساتا ہے، ہوا اللہ چلاتا ہے، کہ ہاں اہل حدیث ہاں، اچھا اہل حدیث بتا کہ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج تو نہیں ہے، کہ بے شک نہیں ہے، پانی برسانے میں اللہ کسی کا محتاج ہے، وہ کہتا نہیں، ہوا چلانے میں اللہ کسی کا محتاج نہیں، اچھا بتا کہ تو میکائیل علیہ السلام کو کیا مانتا ہے؟ اب اہل حدیث پھنس جائے گا، ارے وہ تو فرشتے، نہیں وہ فرشتے ہیں تو کس کام پر مقرر ہے، اللہ نے ان کو کیوں پیدا کیا، یہ بتا تو۔ دیوبندی بھی مانتا ہے، بریلی بھی مانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت میکائیل علیہ السلام کو پانی کا نظام عطا فرمایا ہے، پانی کا نظام سنبھلایا ہے، ایسے نہیں صاحب سب مانتے ہیں کہ نہیں؟ کیا خیال ہے؟ ہلو جی روزی کے اوپر ہے وہ پانی برسانا، پانی برسانے پر تو، لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے حکم سے ہی وہ برساتے، لیکن اللہ نے ان کو نظام پر مقرر تو کیا ہے،
اور ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ میکائیل السلام کا بھی اللہ تعالیٰ میکائیل السلام کا بھی محتاج نہیں، اللہ تعالیٰ جبرائیل السلام کا بھی اللہ کسی کا محتاج نہیں، لیکن اللہ نے میکائیل السلام کو پیدا فرمایا، جان نکالنے کے لیے اسرائیل السلام کو پیدا فرمایا، سور پھونکنے کے لیے اسرافیل السلام کو پیدا فرمایا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اسباب کو پیدا فرمایا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ اسباب کا محتاج نہیں ہے۔ کیا خیال ہے؟ جی جی، میکائیل السلام کو پانی برسانے پہ نہیں، اب حدیث سے یہ پوچھا جائے کہ جب اللہ کے حکم سے ہی پانی گرتا ہے سب جگہ، بے شک ہم بھی یہی مانتے ہیں سب جگہ، تو پھر یہ میکائیل السلام کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے اللہ پاک کو؟ کیا خیال ہے؟ کیا خیال ہے صاحب؟ ہلو جی حضرت، اللہ کا حکم ہے بس۔ اب یہی ہم مانتے ہیں کہ ولی اللہ کے حکم سے کرامت دکھاتے ہیں، کوئی بات دکھاتے ہیں تو وہ اللہ ہی کا حکم ہوتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو میکائیل علیہ السلام کے بغیر بھی پانی برسا سکتے ہیں، وہ تو سب کچھ کر سکتا ہے بغیر وہ جو اسرائیل علیہ السلام کے بغیر جان نکل سکتی ہے۔ ہم میکائیل کو اتنا مانیں گے کہ وہ اللہ کے حکم کے تابع ہے، بس یہی ہم مانتے ہیں۔ اسرافیل علیہ السلام اللہ کے حکم کے تابع ہے، بغیر اللہ کے حکم کے تابع ہے، اور کچھ نہیں آگے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بس اور کچھ نہیں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسے یہ پہلے حدیث جو ہے نا، یہ عقیدہ ہے کہ ہرنی کیسے بات کر سکتی ہے نبی سے، وہ واقعہ ہے نا اللہ کے رسول کے زمانے کا ایک ہرنی کا واقعہ ہے۔ تو اللہ کے رسول کے تو ہزاروں معجزات ہیں، مگر یہ معجزات کو نہیں مانتا، اہل حدیث معجزات کو نہیں مانتا، اللہ کے حکم نہیں، وہ معجزات کو بھی نہیں مانتا ہے۔ اللہ کے حکم قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے وَعُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ حضرت ان اہل حدیث کا ٹھیک ہے، اہل حدیث جو بھی ہے ان کو اپنا عقیدہ درست کرنا چاہیے۔ یہ پانچوں پام کا کیا کریں جی؟ یہ پانچویں والے تو بہت پریشان کر رہے ہیں، یہ تو کعبے کے امام کوئی مسلمان نہیں مانتے، مسجد نبوی کے نہیں، آپ بتائیے نا تھوڑا، یہ چار ہی تو مسلک ہیں، پانچوں کہاں سے گزر گیا بیچ میں پانچوں پام؟ دیکھو جب کوئی پانچواں معاملہ آ جائے گا نا، نظام عالم درہم برہم ہو جائے گا۔ چار سمت اللہ نے بنائی، مشرق مغرب شمال جنوب، اب کوئی پانچویں سمت نام رکھے گا تو نظام عالم درہم برہم ہو جائے گا، سمجھنا ہے؟ اس میں لکھ رکھا ہے مسجدوں میں، یہ مسجد مسلک اعلیٰ حضرت کی ہے، یہ مسجد، یہ مدرسہ اعلیٰ قرآن میں ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجد اللہ کے لیے، فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اللہ کے علاوہ اس میں کسی اور کو نہ پکارو۔ اب یہ پانچویں مسلک والا بریلوی کہتا ہے کہ اللہ کے علاوہ حضرت اگر ہاتھی کے چار پیر ہیں، اگر پانچواں پاؤں نکلے گا تو مسئلہ خراب ہو جائے گا نا، سمجھ لو کہ بس گڑبڑ سڑبڑ ہو جائے گا۔ میں بتاؤں آپ کو، پانچواں پاؤں نکلے گا تو پھر تو یہ بریلیوں میں بھی کئی طبقے ہو گئے ہیں، جو ایک مسلک بریلی والا جو ایک طبقہ ایسا ہے جو پانچواں مسلک نہیں مانتا، بریلیوں میں ہی ہے وہ بیل کے چار پیر ہیں، اور یہ پانچ بیچ میں سے حضرت اللہ معاف کرے اگر بیچ میں سے بیل کے، وہ تو اپن کو کہنا نہیں چاہیے، لیکن لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ پانچویں مسلک والے نیا مسلک گھسڑا ہے مسلک کے اعلیٰ کے نام سے، نہیں سمجھ تو اللہ معاف کرے۔ یہ کیا کہتے ہیں کہ نہیں مسلک تو چار ہی ہیں، یہ صرف ایک نعرہ ہے، تو کیا ضرورت ہے نعرہ لگانے کی پانچویں مسلک کے نام کا؟ اس سے دیوبندیوں سے ہماری پہچان ہو جائے گی کہ دیوبندی بھی حنفی کہتے ہیں اپنے آپ کو، اور ہم بھی حنفی، تو پھر پہچان کیسے؟ اس لیے مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے، کہتے ہیں مسلک چار۔ تو میں کہتا ہوں کہ دیوبندی نماز کو نماز کہتے ہیں، روزے کو روزہ کہتے ہیں، زکوٰۃ کو زکوٰۃ کہتے ہیں، حج کو حج کہتے ہیں، قربانی کو قربانی کہتے ہیں، مسجد کو مسجد کہتے ہیں، مدرسے کو مدرسہ کہتے ہیں، مکہ شریف کو مکہ شریف کہتے ہیں، مدینہ شریف کو مدینہ شریف کہتے ہیں۔ تو اب دیوبندیوں کے مقابلے تم کیا کہو گے نا؟ کیا خیال ہے حضرت؟ ہم تو سنی ہیں، ہم ٹناٹن سنی ہیں، میں بھی سنی ہوں، مجھے بھی بجا کے دیکھو، ٹناٹن بولتا ہوں میں۔ ارے سبھی سنی ہے، جتنے بھی دیوبند والے سنی ہیں، ندوے والے سنی ہیں، اور جو مظاہر میں ہیں وہ بھی سنی ہیں، اور
उनका सिक्का, देवबंद वालों का सिक्का तो मामला जामिया मिस्र तक चलता है। जामिया मिस्र में भी मानदान है देवबंद वालों का। बताओ बताओ। जामिया मिस्र में 110 मुल्कों के लोग पढ़ते हैं, वहाँ पर ये। और हजरत कुछ ये बात आ रही है कि ये जो हमास वाले हैं जो मस्जिद बैतुल्लाह के लिए जो ये मस्जिद अक्सा है इसके लिए जो जद्दोजहद कर रहे हैं, ये भी देवबंद वाले हैं, ऐसा बताते हैं। हाँ नहीं, फिलिस्तीन वाले देवबंदी हैं। देवबंदी मुकम्मल वही माहौल है उनका, वही माहौल है। और हजरत ये जो क्या बोलते हैं, अल्लाह उनकी उम्र में बरकत करे, ये जो 20 साल तक पूरी दुनिया से जो अल्लाह के हुक्म से ये लड़े, ये तालिबान, ये भी देवबंद वाले बोल रहे हैं। ये तो टोटल देवबंद वाले। अल्लाह, तो इनने नहीं, फिलिस्तीन वाले भी टोटल। कभी उन्होंने या रसूल अल्लाह का नारा ही नहीं लगाया, फिलिस्तीन वालों ने आज तक नहीं लगाया। तो ये हजरत ये 5 पाँव ने 100 साल में कुछ काम किया है क्या? ये कभी फिलिस्तीन वालों के लिए बरेली वाले खुद दुआ कर रहे हैं फिलिस्तीन वालों के लिए। अब इनके फतवे से ये खुद इस्लाम से खारिज हो जाएंगे कि फिलिस्तीन वालों के लिए दुआ, क्योंकि बगैर तहकीक के तुम्हें तहकीक करना चाहिए थी कि वो कैसे मतलब के हैं, क्या मानते हैं, फतवा उसामा को मानते कि नहीं मानते फिलिस्तीन वाले, क्या ख्याल? जी 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 जी। कभी उनसे नारा सुना आपने? नारा तकबीर के अलावा कोई नारा नहीं लगाते वो फिलिस्तीन वाले। हाँ बेशक बेशक। कुरान जी, कुरान और कभी उनसे आपने आला हज़रत का नाम भी नहीं सुना होगा, उनके मुंह से आज तक नहीं सुना होगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और ये जो टर्की में थे हजरत शेख महमूद आफिंदी रहमतुल्लाह अलैह, इनको भी उलमाए देवबंद से राब्ता था इनका, और इनको कासिम नाकवी अवार्ड दिया गया था वहाँ पर टर्की में। अल्लाह अकबर, मेरा अल्लाह बड़ा है, मेरा अल्लाह बड़ा है, मेरा अल्लाह बड़ा है। टर्की में भी इनका कोई हिसाब नहीं है। ये कहते ना टर्की हजरत मैं आपकी बात काट के थोड़ा, ये कहते ये 100 साल से ये मलीदे में देग में लगे रहे, इन्होंने कुछ किया नहीं क्या? अरे साहब, वो आपके यहाँ मेवात में एक साहब हैं, मुफ्ती इसाक साहब हैं ना, नूह में। जी हजरत, जी मुफ्ती साहब वो बरेलियत में आ गए हैं, लेकिन पजामा बेचारे टखनों से ऊंचा पहनते हैं। अब उन्हें बताया जाए आप तो बरेली बन गए, पजामा तो तुम टखनों से ऊंचा पहन रहे हो, तुम्हारी जमात वाले तो 98%, 95%, 90% नीचे पहनते हैं। वो तो बिगड़ता है उनका नालियों में। और उनका लड़का भी बरेली हो गया जिसका नाम है अशफाक, मौलाना अशफाक, वो वहीं पर रहता है, वो भी नूह में शायद। तो ये क्या है असली में वजह क्या है कि देवबंद वाले एक तकरीर का 20,000 नहीं देते, न 30, वो देंगे ही नहीं 20,000, किसी भी आलिम को नहीं देते आमतौर से। तो अब ये क्या है, बरेलियों में क्या है, कहीं भी मिल जाता है, 50,000 भी मिल जाता है एक तकरीर का, 30 भी मिल जाता है, 40 भी। तो ये लालच की वजह से बेचारे कुछ मजबूरी में वो मरना नहीं है। हाँ, इनको मरना नहीं, अल्लाह के सामने हाजिर नहीं होना है, बस पैसा कमाना, बेचारों को पैसा कमाना है, इनको अल्लाह के सामने हाजिर नहीं होना है। अरे क्या है यार, अल्लाह के लिए तो ये जिंदगी कितनी सी है, झोपड़ी में रह के काट लो, अपने ईमान को बचा के ले जाओ बस। ये क्या है, पैसा कमाने के लिए बेचारे मजबूरी में बरेली बने, बस पैसा है बस। अभी देवबंद वाले इनको 20,000 देने लगे ना एक तकरीर का, 20,000 30,000, तो अभी हाल देवबंदी बन जाएंगे लोग बस। और हजरत ये जो ये सादियानी और ये इमारत शरिया अपने देवबंदियों में, ये तबलीग जमात में तो फिर तो हो गई, ये क्या मसला है? ये देखो, इमारत शरिया तो एक तो इमारत शरिया वो है, वो क्या कहते हैं, कौन सी जगह, पटना बिहार के पास में नहीं इमारत नहीं, एक तो ये है शूरा वाले, और ये के अच्छा, वो 2 जमातों के टुकड़े हो गए ना तबलीग जमात। अब बताइए उम्मत के कितने टुकड़े करेंगे हजरत, कितने, मुझे बड़ा गम होता है, कितने टुकड़े करेंगे? 100 साल पहले तो आला हजरत के नाम पे हुआ, अभी ये साद के नाम पे, ये क्या नाम, शूरा के नाम से हो गया, क्या होगा इस उम्मत का हजरत? अस्सी में इसमें कुछ जो उलमाए देवबंद है ना, वो उलमाए देवबंद भी 2 भाग में बट चुके हैं। हजरत मौलाना मुफ्ती अबुल कासिम साहब नोमानी रहमतुल्लाह अलैह, वो तो इस बात पर ही है कि जो फतवा लगा सही लगा नहीं, रहमतुल्लाह अलैह नहीं है सर, मददुल्लाह अलैह जिंदा है वो तो मैं कब कह रहा हूँ मर गए। हाँ, आपने समझाया था, सही बात समझा। रहमतुल्लाह अलैह कह सकते हैं, अल्लाह की रहमत है, अल्लाह की रहमत है, अल्लाह की रहमत है। बरेली भी चौकता है, जैसे आप चौके ना, बरेली भी चौका था कि जिंदा है। मैंने नहीं, कम इल्मी की वजह से चौंका। नहीं, वो तो खैर नहीं कहना चाहिए रहमतुल्लाह अलैह, इसलिए कि आम आदमी का ध्यान नहीं जाता है कि इंतकाल कर गया, जैसे भी आपने कहा। लेकिन ये कभी इस बात को समझाने के लिए कि जब बरेलवी आला हज़रत को गैर साहबा को रज़ियल्लाहु अन्हु कहेगा, उनके बेटे को कहेगा, तो आदमी तो यही समझता है ना रज़ियल्लाहु अन्हु सुन के कि यार साहबी, ये साहबी थोड़ी है, तो बरेली के रहने वाले थे, तो कानपुर के थे, तो लखनऊ के थे।
ये बताओ जैसे अभी आप नहीं वो रहमतुल्लाह अलैह नहीं मदद दिलो, वो तो मैं भी मानता हूँ, लेकिन कभी कभी आदमी को समझाने के लिए कुछ बात ऐसी की जाती है, जब तू रहमतुल्लाह अलैह कहने पे चौंक रहा है तो बता रहमतुल्लाह अलैह कहना क्या गुनाह हो गया जिंदा को? हजरत मैं मुद्दे पे आता हूँ और आप भी आ जाइए। हम असल जो है बुनियादी चीज से उससे भटक गए। हाँ पूरी उम्र वो कौन सी चीज है? वो है अहले बैत। अहले बैत ये कही आपने बात बहुत। अहले बैत से हम लोग भटक गए तो हमारे ऊपर अल्लाह की लानत है, समझे? आखिरी हज में अल्लाह के रसूल ने फरमाया दो चीजें तुम्हारे दरमियान में छोड़ा, एक कुरान एक मेरी सुन्नत। एक मौके पे फरमाया कुरान मेरी इतरत यानी अहले बैत। अगर इन दोनों को मजबूत थाम लिया तो फिर कभी गुमराह नहीं। आज तक पूरे वर्ल्ड में बरेलवियों ने भी और देवबंद वालों दोनों ने जश्न इमाम ज़ैनुल आबिदीन आज तक कहीं भी नहीं कराया। आपने भी नहीं सुना हुआ? क्या बात, सुभान अल्लाह, क्या मन की बात कह दी आपने। न जश्न इमाम हसन हुसैन का तज़किरा होता है क्या? करबला का जो वाकया हुआ उसका जिक्र होता है क्या? उसके प्रोग्राम होते हैं क्या? क्यों नहीं करते? क्यों नहीं कर रहे लोग? उससे बहादुरी पैदा होती है। करबला से दिल में जज्बा पैदा होता है, शहादत का बहादुरी पैदा होती है, शहादत का जज्बा पैदा होता है, शौक शहादत। अब ये तो बिल्कुल तमाम जज्बात को खत्म कर देंगे और तोरे ज़बूर इंजील कुरान की तरह अपनी 4 किताबें तुम मस्जिद में रख दोगे तो लोग कुरान की तफसीर कब पढ़ेंगे? हजरत मन जद्द वजह नहीं, अपने मन की जिहाद करो, अपने नफ्स की जिहाद करो। अरे भाई दीन की मेहनत बदलती रहती है हर 100 साल 50 साल के बाद में। ठीक है, तुम्हारी नमाज सही हो गई, कुरान सही हो गया, तुम्हारा अकीदा सही हो गया, अब छठा पकड़ो ना। नहीं मैं बताऊं आपको कि तबलीग इस्लाम तो हजरत शेख मुहीद्दीन चिश्ती अजमेरी ने फरमाई, हजरत निजामुद्दीन औलिया ने फरमाई, हजरत शेख अलाउद्दीन साबिर कलियरी ने फरमाई, वो है तबलीग। अब ये तबलीग ये नहीं है कि आप मुसलमानों के घर घर जाके नमाज पढ़ा दो। इसका नाम इस्लाह है, इस्लाह का नाम भी तबलीग रख दिया इन्होंने। हजरत अपने वक्त के हिसाब से दावत का काम तब्दील होता रहता है। ये सही कहा आपने, बहुत ऊंची बात। अपने जमाने के वक्त के हिसाब से तब दावत का काम तब्दील होता रहता है। बिल्कुल मरकज तब्दील, बहुत ऊंची बात की आपने। मरकज तब्दील होते रहते हैं। बुखारा रहा, समरकंद रहा, बदलते रहे। जो आप कह रहे हो बुखारा भी मरकज रहा, समरकंद रहा, बगदाद रहा, फिर बाद में बदलते रहते। दीन की मेहनत उस वक्त ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह जब सरजमीन हिंद में आए तो उस वक्त जो दावत का जो काम था वो उसी अंदाज से चल सकता था जैसे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने चलाया। ये बहुत ऊंची बात थी। उनके जो खलीफा है नागौर में, जब उनके जमाने में गोश्त बन रहा होगा तो कोई गैर मुस्लिम ने मुंह के ऊपर कपड़ा रख लिया, ऐसा मैंने सुना। पूछा ये क्यों? कहा कि आपके यहाँ गोश्त पकता है तो थोड़ा हमें से वो होती है, कोफ्त होती है, कराई। तो उन्होंने कहा कि आज के बाद मेरी खानकाह में गोश्त नहीं पकेगा। जिस जमीन में दाई जाएगा उस जमीन में अल्लाह के नबी की जिंदगी को देखते हुए, सहाबा की जिंदगी को देखते हुए दावत का काम करेगा तो ही उसको कामयाबी मिलेगी। और वो डायरेक्ट जिहाद पुकारेगा तो मैदान में लड़ने के लिए आएगा तो वो दावत का काम नहीं होगा, वो फसाद होगा। मैं आपको एक बात बताऊं, हज़रत मौलाना इलियास साहब भी कहते थे, उन्हें रोशन हो गया था कि मुझे ऐसा लगता है कि आगे चल के इसमें इख्तिलाफ पैदा होगा, और हो गया है कि नहीं? शायद उनका कौल था, इसी तरह का कोई कौल था। तो वो तो देखो, मैं एक बात और बताऊं आपको, 50 साल पहले के जो तबलीग जमात के बड़े बड़े अफराद थे, जैसे मौलाना, वो जितने बड़े बड़े पुराने रहे, इन्होंने असल मेहनत कर दी। अब ये उनकी मेहनत का फल खा रहे हैं। आपके मेवात में जो मेहनत हुई है वो 50 साल पुराने वालों की, या अभी वालों ने नहीं की, 20 साल पुराने वालों ने की, 40 साल 50 साल पहले वालों ने कर दी। जी, वो दावत का काम जो उस वक्त जरूरत थी वो तो करके चले गए, आगे बढ़ो। अब तो अंडे मुर्गे खाने के लिए आते हैं मेवात में, अंडे मुर्गे बकरे या आगे बढ़ो। एक कमरा एक मिसाल, अब एक कमरा बन गया मैदान में, कोई फील्ड में एक कमरा बन गया 4 दीवारी के अंदर। अब तुम भी दूसरा कमरा बनाओ ना, तीसरा और बनाएगा, चौथा और बनाएगा। अरे इसी में उसी कमरे में हर चीज कुरान में अल्लाह फरमाता, मैंने कुरान नाज़िल किया, इसमें हर चीज का बयान कर दिया।
اب قرآن کی تفسیر کی جگہ اپنی کتاب زندگی بھر پڑھواؤ گے، تورے زبور قرآن انجیل کی طرح سے 4 کتابیں رکھ دو گے، حیات صحابہ یا فضائل اعمال، تو یہ قیامت تک کیا قوم یہی پڑھے گی؟ قرآن کی تفسیر نہیں سناؤ گے ان کو قیامت تک؟ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. ارے تفسیر سناؤ قرآن کی. اللہ نے فرمایا کہ میں نے ہر چیز کا ذکر قرآن میں کر دیا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ 2 چیزیں تمہارے درمیان چھوڑوں گے، قرآن، ایک میری سنت. اگر اس کو مضبوط تھام لیا تو پھر کبھی گمراہ نہ ہوگے. نماز روزے ذکر اذکار. اچھا صحاباؤں کے پاس وہ کتنی اچھی جگہ تھی ذکر کے لیے، عبادت کے لیے، تو وہ اپنے گھروں سے کیوں نکلے بھائی؟ ارے وہ اپنے گھروں سے اپنی بیوی بچوں کو، اپنے وطن، اپنے کاروبار کو چھوڑ کے وہ کیوں نکلے دین کا کام کرنے کے لیے؟ اچھا تبلیغ اس طرح سے بھی ہو سکتی ہے کہ آپ اپنے بچے کو بہت ہائی پڑھائیں، انگلش پڑھائیں، ڈاکٹر بنائیں، انجینئر بنائیں، ایس پی بنائیں، بہت ہائی لیول کی انگلش پڑھائیں اور بھی علوم پڑھائیں، تو وہ بھی تو تبلیغ، اس سے بھی تو تبلیغ وہ کر سکتا ہے. انگریزوں میں جا کے جب آپ انگریزی نہیں جانتے تو انگریز سے تبلیغ کیسے کرو گے؟ کیا بات کہی آپ نے. اپنے بچے کو اعلیٰ اسی صف میں لاؤ اور اس کی بچپن میں اس کی بنیاد. تو بھوپال میں ایک کہہ تھا یہ جماعت کے امیر صاحب جو ہیں کہ تم جو انگلش پڑھاتے اس سے کوئی فائدہ نہیں. یعنی پھر مسلمان گنوار ہو جائیں، انگوٹھا ٹیک ہو جائیں اور غیر مسلموں کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں آفسوں میں اور اسپتالوں میں جا کے اور جو ہے کہ عدالتوں میں جا کے ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کے ہاتھ باندھے کھڑے ہوں. ان کا مقصد یہی بھوپال میں کہہ کے گئے تھے کہ یہ جو تم انگلش پڑھاتے ہو، مجھے ایک نے بتایا کہ یہ جو تم انگلش پڑھاتے ہو اس سے کوئی فائدہ نہیں. یعنی انگوٹھا ٹیک ہو جائے پھر مسلمان. اللہ رحم کرے بھائی. خیر ہم وہاں تک نہیں پہنچ پائے. یہ لوگ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اطلب العلم بالمہد من اللحد، علم طلب کرو ماں کے پیٹ سے لے کے قبر تک جانے تک. اور حضور نے یہ بھی فرمایا کیا وہ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ عملا قلوب اقفال، یعنی کہ دلوں پر تالے لگے. قرآن میں ہر چیز کا علم ہے، سمجھو. علم یہ تھوڑی اللہ کے نبی نے اور اللہ نے یہ تھوڑی منع کیا کہ تم قرآن کے علاوہ قرآن میں سارا علم ہے، پھر اور علم بھی کہا. یہ مادھو پور ہے نا، مادھو پور راجستھان میں ہی آپ کے جی. یہاں نہر گڑھ میں ملہر گڑھ کوئی جگہ ہے، ملہر گڑھ سنا ہوگا آپ نے؟ ملہر گڑھ. ہاں تو وہاں اجتماع ہوا تھا تو ایک عالم نے دیوبند سے جو فارغ ہوگا اس عالم نے کھڑے ہو کر کہا اجتماع میں کہ صاحب جب ہم قرآن کی تفسیر سناتے ہیں تو اتنے کم لوگ ہوتے ہیں، اور جب کبھی دیوبند والوں کی وہ تبلیغ جماعت کی کوئی جوڑ کی بات آئے یا کتاب کی بات آتی ہے نصاب کی تو اس میں اتنا لوگ ہوتے ہیں، اور ہم جب تفسیر سناتے ہیں تو اتنے آدمی کیوں ہوتے ہیں، کم آدمی کیوں ہوتے ہیں؟ یہ کیا مطلب ہے اس کا؟ کیا تبلیغ کا یہ مطلب ہے کہ آپ قرآن سے دور کر دو؟ اللہ رحم کرے. نہیں، اس نے سنا اجتماع میں کھڑے ہو کے اعلان کیا تو میں نے کہیں پڑھا تھا. نہیں یہ تو بزرگوں کا قول ہے اور پہلے انہوں نے کہہ دیا تھا. ہم پڑھائے تھوڑا بہت کہیے. مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کو برکت دے، اس وقت کے حساب سے انہوں نے دین کا کام کیا. ٹھیک ہے، قوم بنی رہی توحید پر اور یہ تبدیل نہیں ہوئے اس وقت کے حساب سے اللہ نے ان کے دل میں ڈالا تو آج بنے ہوئے ہیں کلمہ والے، قرآن والے. وہ تو ان کے حساب سے اس زمانے کی جو وہ کام کیے تو بہت اچھا تھا، ضروری تھا نماز سکھانا. اس زمانے میں بہت لوگ دور تھے. حضرت اس وقت اگر مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ اس کام کو نہ چلاتے تو بہت سے خطے ہندوستان میں مرتد ہو چکے اور شدھی کرن چل رہا تھا اس وقت. مولانا میری بات سنو. بہت زبردست محنت تھی. یہ ہندوستان جب آزاد ہوا 1947 ہوئی تو 1857 سے لے کے بڑی انہوں نے بہت پہلے سے محنت کی. شدھی کرن چلا تھا آگرہ کے علاقے میں. تو مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے، اللہ نے ان کے دل میں ڈالا، اللہ نے ان سے کام لیا. اس وقت قوم ایسی کیسی جمی رہی اس دعوت کی محنت سے. نماز روزہ حج زکوٰۃ اپنی پہچان سمجھے، ورنہ بہت سا علاقے بڑے علاقے تبدیل ہو چکے ہوتے. نہیں، میں دونوں طبقوں نے محنت کی. بریلی والوں میں سے مفتی اعظم ہند بھی آئے تھے آگرہ میں اور وہ حشمت علی خان صاحب بھی آئے تھے، تو وہ دونوں طبقوں سے ہوئی ہے محنت. لیکن ادھر سے تبلیغ جماعت کے ذریعے سے ذرا زیادہ ہو گئی تھی. ادھر سے بھی ہوئی ہے محنت، ایسی بات نہیں. ادھر سے بھی ہوئی، بالکل کم کہیں سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں. بس اللہ تعالیٰ نے کام لیا ان سے. ارے تم آگے تو بڑھو بھائی، یہی رکھو گے 4 مہینہ 40 دن. آپ کو معلوم ہوگا اس زمانے میں 50 سال پہلے میوات والوں کا کیا عالم تھا. کوئی سنا ہے کہ وہاں پر گوبر کھیلتے تھے، جانے کیسے تہوار مناتے تھے؟ ایسا سنا ہے؟ بتاتے ہیں، تذکرہ کرتے ہیں کہ لوگ ہولی دیوالی یہ وہ کنواں پوجنا یہ سارا چیز تھا. تو آہستہ قوم اس کی طرف بڑھ رہی تھی، سمجھے.
وہ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کی خبر کو نور سے منور کرے، انہوں نے جو محنت کری تو قوم جم گئی اور مضبوط ہو گئی، بڑے بڑے اللہ والے نکلے۔ بہت 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 میاں معراج نہیں کہتے تھے؟ جی جی جی، مسوا صاحب وہ کہاں گئے تھے؟ جی جی، اور بہت بڑے بڑے اللہ والے نکلے۔ شاید میوات میں میرے خیال سے پورے میوات میں دیکھا جائے جہاں ایک بھی عالم نہیں تھا کسی زمانے میں، شاید ایک آدھ ہو تو ہو، اور آج میوات میں شاید 4 یا 5 ہزار عالم ہوں گے۔ تو میں کہنا حضرت یہ چاہ رہا تھا آپ سے میں ملاقات بھی کروں گا، تو اسی محنت پہ رہیں بس سدا مدا پوری زندگی، اسی میں 4 مہینہ 40 دن مدرسے مسجد اسی پہ رہیں اور کچھ آگے بڑھیں۔ اب دیکھو پرانے جو تھے حضرت مولانا ابراہیم دیولہ صاحب، حضرت مولانا احمد لاٹ صاحب، اور حضرت مولانا وہ کون تھے، انتقال ہو گیا، زبیر الحسن صاحب۔ جی زبیر صاحب کی زبان میں اثر تھا، آواز میں اثر تھا، ان کی آواز میں، دعا میں بھی اثر تھا ان کی۔ حضرت مولانا زبیر صاحب تھے نا، انعام الحسن صاحب کے بیٹے، ان کے موجودگی تک کوئی اختلاف نہیں ہوا، جیسے ہی ان کا انتقال ہوا پھر اختلاف ہو گیا۔ کیا کریں حضرت، بس اللہ رحم کرے۔ اب انہوں نے کیا ہے، مار مور کے بھگا بھگو کے گنڈے بدماشوں کے ذریعے سے نکالوا دیا پرانے لوگوں کو۔ ابھی میرے پاس قطر سے فون آیا تو 2 دن پہلے 3 دن پہلے، حضرت جناب گلزار اختر صاحب ہوائی جہاز انجینئر ہے، قطر میں ہیں، تو وہ بتا رہے تھے کہ وہاں کے شیخ نے منع کر دیا کہ پہلے آپ لوگ شورا مرکز والے جو ہے عمارت والے آپس میں دل ملا لو، اس کے بعد یہاں آنا تم قطر میں۔ بتا رہے تھے کہ منع کر دیا کہ یہاں اب یہاں مت آنا، یا سے کچھ پابندی لگا دی کہ جب ہی آپ آؤ گے جب تم آپس میں اپنے دل ملا لو۔ جی جی جی، بہتر ہے، صحیح بات ہے آپ۔ ارے ہم کہہ رہے ہیں کہ میٹنگ کرنے میں کیا جا رہا ہے تمہارا، میٹنگ کر لو، کمی اپنی اپنی مان لو کہ بھائی تمہارے جس میں جو کمی ہو اپنی کمی مان لو، اعلان کر دے، ٹھیک ہے صاحب میرے اندر یہ کمی تھی، میں توبہ کرتا ہوں۔ یہ تو وہ مچھر بیڑ پیدا ہوں گے حضرت، جب کام کو رخ پہ صحیح نہیں لے جائیں گے تو نہیں۔ غازی آباد میں جب کہا، تبلیغ جماعت والی تھے وہاں بھی سب لوگ زیادہ تر، غازی آباد میں کہا کہ صاحب اب قرآن کی تفسیر سنائی جائے، قرآن کے ترجمہ تفسیر، یہ کتاب تو بہت ہو گئی، بہت سال ہو گئے فضائل اعمال پڑھتے ہوئے، تو وہاں آپس میں لڑائی کر لی کہ نہیں وہ صرف وہی کتاب ہوگی، فضائل اعمال پڑھی جائے، قرآن کی تفسیر نہیں۔ یعنی قرآن کا تم جب قرآن کی تفسیر سے دور کرو گے تو بھائی پھر امت تو گمراہ ہو جائے گی۔ حضور کا فرمان ہے کہ اگر ان دونوں کو مضبوط تھام لیا تو کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ مطلب کلیئر ہے کہ اگر چھوڑ دیا تو گمراہ ہو جائیں گے، اور آج ایسا ہی ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے تو قرآن کی تفسیر، ترجمہ، پھر حدیث پاک، بعد میں ہے تمام ولیوں کی کتابیں، ایک سے ایک ولیوں کی کتابیں، وہ بعد میں، پہلے قرآن کا ترجمہ سنو اچھی طرح، تفسیر سنو، پھر اس کے بعد جو ہے کہ ولیوں کی کتابیں۔ تو پھر حضرت یہ کہہ رہا ہوں، یہ دعوت کا میدان آگے بڑھانا ہے؟ نہیں بڑھاؤ تو اس میں ایک شرط رکھ دو کہ یہ دعوت کا کام اب ہم قرآن کے ذریعے سے کریں گے، سب سے پہلے قرآن کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے، بس سب سے پہلے قرآن کا ترجمہ تفسیر جب ہم جائیں گے جماعت میں اور لوگوں کو لے جائیں گے، یہ پابندی لگا دو کہ بھائی قرآن کا ترجمہ تفسیر پہلے ہوگی، بس۔ جی جی، کہ باقی کتابیں ولیوں کی کہنا، ہم مانتے ہیں غلط نہیں لکھا اس کتابوں میں، لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ غلط نہیں لکھا تو اسی کتاب کو قیامت تک پڑھا جائے۔ وہ تو ہر کتاب میں قرآن اور حدیث ہوتا ہے، کیا وہ قادیانی لکھے شیعہ لکھے، وہ بھی قرآن کی آیتیں لکھتے ہیں شیعہ بھی، حدیث بھی لکھتے ہیں شیعہ، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے اس میں قرآن حدیث ہے۔ یہ کیا بات ہو گئی کہ قرآن حدیث ہے تو پھر قرآن کا ترجمہ تفسیر ہی مت پڑھو صاحب زندگی بھر؟ ارے قرآن کی آیت اور حدیث تو ہر کتاب میں ہوتی ہے، ہر طبقے کی کتاب میں ہوتی ہے، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، مودودی، سب قرآن کی آیتیں اور حدیث سے ہی لکھتے ہیں کتابیں، لیکن قرآن جیسی کتاب تھوڑی ہے کوئی دنیا میں۔ اللہ نے فرمایا کہ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہم نے قرآن نازل کیا، اس میں ہر چیز کا واضح بیان کر دیا۔ اور اللہ فرماتا ہے اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ، قرآن کے بارے میں اللہ نے فرمایا۔ ٹھیک ہے، اللہ آپ کو برکت دے، جزاک خیر دے۔ یہ آپ کا نمبر ہے کیا؟ آپ تو یہ پابندی لگا دو کہ بھائی جماعت جب بھی جائے اب قرآن کا ترجمہ اور تفسیر پڑھے سب سے پہلے، بعد میں دوسری کتاب بعد میں پڑھے، مگر پہلے قرآن کا ترجمہ اور تفسیر سنائی جائے، ایک وقت قرآن کا ترجمہ اور تفسیر ضرور سنائی جائے، یا 2 رکوع ترجمہ تو سنائی دو، قرآن کا ترجمہ تو سنائی دو لوگوں کو، کم سے کم قرآن کا ترجمہ سنیں گے اس سے ہی بہت فائدہ ہو جائے گا۔ ارے ایک حرف پہ 10 نیکی ملتی ہے، اب 2 رکوع میں کتنی نیکیاں مل جائیں گی آدمی کو، اور کتنی معلومات بڑھے گی اس کا قرآن کا ترجمہ سنے گا یا تفسیر سنے گا۔ تھوڑی سی مجھے اچھا کوئی کام لگ جائے، ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ ڈلوا دوں گا، اور پھر آپ بتا دینا جیسے بھی ہو، پھر بات کر لینا، ٹھیک ہے نا؟ اللہ برکت دے۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم۔